تہران کا مشہور شرابی تھا. اس کو مسجد والوں نے مجلس سے اس لیے نکال دیا کیونکہ تو بدنام ہے. مجلس میں آتے ہو آخر میں بیٹھو, سامنے نہ بیٹھا کرو. لوگ کیا کہیں گے کہ ہماری مجلس میں ایک شرابی آتا ہے, ہماری انجمن بدنام ہو جائے گی, جماعت بدنام ہو جائے گی. اینڈ میں جا کے بیٹھا. اگلے دن آیا, اینڈ میں بیٹھا. جماعت کے دوسرے بندے نے, انجمن کے دوسرے بندے نے اعتراض کیا, کہا نہیں مجلس میں ہی نہ ہو. کہا جوتوں پہ بیٹھتا ہوں, کہا وہاں بھی نہ ہو. کہ گلی کے اینڈ میں بیٹھتا ہوں, کہ وہاں بھی نہ ہو. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے پورا سال شراب پیتا تھا, 10 دن نہیں پیتا تھا حسین کی وجہ سے. اس نے ایک جملہ کہا کہ گلی کے اینڈ میں تو کتے بھی بیٹھتے ہیں, مجھے حسین کا کتا سمجھ کے اینڈ میں بیٹھنے دو. تو انجمن کے ایک ممبر نے سخت جواب دیا کہ حسین کو تجھ جیسے کتے نہیں چاہیے جو شراب پیتے ہیں. کہتے چلا گیا گھر چھوڑ کے. زندگی کا پہلا محرم تھا کہ یہ گھر سے نہیں نکلا. روتا رہا کہ مولا اب جب تک خود نہیں بلاؤ گے میں نہیں آؤں گا. کہتے 8 محرم گزری, 9 محرم گزری. جب 9 کی رات آئی تو رسول ترک کہتا ہے میری امید ٹوٹ گئی اور میں سمجھ گیا کہ حسین کو مجھ جیسے کتے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کہتے دروازے پہ دستک ہوئی. انجمن کے 10 کے 10 افراد آ گئے. رسول ترک باہر آ. کہہ رہا دروازہ کھولا, چوکھٹ پہ سر رکھ کے رو رہا تھا. کہ کیوں لینے آئے ہو؟ کہ 10 کے 10 رو رہے تھے. کہ رسول ترک امام حسین کا تعزیہ نکال کے ہم کھڑے ہیں, جب تک تم نہیں آؤ گے تعزیہ باہر نہیں نکالیں گے. کہ مجھ جیسا گنہگار و شرابی میں آؤں حسین کا تعزیہ اٹھاؤں؟ کیوں آئے ہو؟ کہ ہم 10 کے 10 نے کل رات خواب دیکھا ہے. سب نے سیم خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا؟ کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ عاشوراء کا دن, شام غریباں, سب شہید ہو چکے, لاشیں زمینوں پہ بکھری ہوئی ہیں. رسول ترک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یزیدی سیدانیوں کے خیموں پہ حملہ کر رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ خیموں کے اطراف میں ایک کتا ہے جو یزیدیوں کو بھگا رہا ہے. رسول ترک ہم نے آج تک تاریخ میں نہیں پڑھا کہ کربلا میں کوئی کتا بھی تھا, لیکن جب غور سے دیکھا بدن کتے والا تھا, سر تیرا تھا. کہتے اس نے چوکھٹ گھر کے دروازے پہ سر رکھا اور زار و قطار ہونے لگا کہ حسین نے اس قابل بھی سمجھا کہ میں کربلا میں آؤں اور سیدانیوں کے خیموں کو کیا کروں, بچاؤں. آج آغا کافی کہتے ہیں اس دن کے بعد رسول ترک سے بڑا متقی تہران نے نہیں دیکھا. مجلس نہیں ہوتی تھی, شروع نہیں کرتے تھے پر رسول ترک نہیں ایسا گریا کرتا تھا. اس سے بڑا نمازی, اس سے بڑا تہجد گزار, ایک واقعے نے اسے حسین سے کیا کر دیا, ملا دیا. اپنی موت بھی بتائی. قم جائیں تو قبرستان ہے کل آہنچی کی طرف, وہاں پہ اس کی قبر ہے, رش لگی ہوتی ہے. اس نے وصیت کی مجھے وہاں جا کے دفن کرنا. جب جنازہ لے کر گئے تو دیکھا وہاں پہ قبر کی جگہ نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے, لیکن قبرستان کے دروازے پہ جوان کھڑا تھا. کہ رسول ترک کا جنازہ ہے. کہاں کا جنازہ کہ یہاں دفنا ہو. کہ تجھے کیسے پتا؟ کہ میں نے یہاں ایک قبر لی ہوئی تھی اپنے لیے, کل رات خواب میں امام حسین کو دیکھا ہے. مولا نے کہا جوان کیا حسین کو اپنی قبر دو گے؟ اس کے نتیجے میں ہم تجھے بہت بڑا انعام دیں گے. میں نے کہا مولا آپ کی قبر تو کربلا ہے, آپ کو کس کے لیے چاہیے؟ کہ میرا ایک چاہنے والا تہران سے اس کا جنازہ لایا جا رہا ہے, اسے یہ قبر دو. حسین تجھے عالم برزخ میں نتیجہ دیں گے. خلوص سے دل سے اگر توبہ کی جائے تو اہل بیت اپنے حرم میں, اپنے وجود میں بھی انسان کو جگہ دیتے ہیں.